السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ آج آپ سماعت کریں۔ اب آدمی پر غسل فرض ہو گیا، وہ کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، کس چیز کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کہاں جا سکتا، کہاں نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں آپ آج سماعت کر لیں کہ انسان ناپاک ہے وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا یعنی کعبے کا طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں، یہ سب حرام ہے۔ یعنی انسان ناپاک ہے، اب وہ نہ قرآن شریف کو چھو سکتا ہے، نہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، نہ زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ اس کے سادہ حاشیے کو چھو سکتا ہے، نہ وہ مسجد میں جا سکتا ہے، اس کو مسجد میں جانا حرام ہے اگر وہ ناپاک ہے، نہ کعبے کا طواف کر سکتا ہے۔ مسئلہ: اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ قرآن شریف جزدان وغیرہ میں ہے یا رومال کے اندر، کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے تو اس پر اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا تو کوئی گناہ اور حرام نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت و پریشانی میں یعنی کوئی خبر آئی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تب پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا کوئی نعمت ملی تب کہہ دیا الحمدللہ، یا تبرک کے لیے ایسے ہی بسم اللہ پڑھ لیا، تو یہ سب پڑھنا جائز ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔ یعنی یا مصیبت و پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی کوئی آیت پڑھی تو کوئی حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ قرآن کی نیت کرے گا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے یا الحمد پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ پھر ناجائز و گناہ ہوگا۔ قرآن کی نیت نہ ہے، تبرکن کوئی پڑھ رہا ہے بنا چھوئے، زبانی یاد ہے بسم اللہ، تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ: بے وضو قرآن کو یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی انسان بے وضو ہے، ناپاک نہیں، بے وضو ہے تو قرآن کو نہیں چھو سکتا، اس کی آیت کو نہیں چھو سکتا، حرام ہے چھو گا تو۔ ہاں بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی حافظ قرآن کوئی وضو نہیں ہے تب پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ باوضو ہوا کری کلام مقدس کی تلاوت کی جائے۔ مسئلہ: قرآن مجید دیکھنے میں اس سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے وہ الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔ مسئلہ: ان سب کو فقہ و حدیث کی تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، یعنی جن کا یہ بیان آپ نے اوپر سنا، بے وضو کو حدیث کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، ان کا چھونا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ انسان ناپاک ہو گیا، کن کن چیزوں سے ہوا، وہ کیا کر سکتا ہے۔ اب یہ بات اور سمجھ لیں کن پانیوں سے وضو جائز ہے اور کن سے غسل جائز ہے، یعنی کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس سے نہیں۔ بارش، سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے، کنویں، بڑے حوض اور بڑے تالاب اور بہتا ہوا پانی، اولا، برف، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل اور ہر قسم کی طہارت یعنی پاکی جائز ہے۔ سمندر کا پانی ہو، بارش کا پانی ہو، ندی کا ہو، نالے کا ہو، چشمے کا ہو، بڑا حوض ہو، تالاب ہو، برف پڑی، پانی گھل گیا، اولا وغیرہ، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل جائز ہے۔ اب بہتے ہوئے پانی کی تعریف اور احکام کیا ہیں؟ آپ نے سنا کہ بہتے ہوئے پانی سے وضو و غسل جائز ہے۔ بہتا ہوا پانی وہ ہے جو تنکے کو بہا لے جائے
یہ پاک اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ یہ نجاست اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔ اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے تہ میں بیٹھ جائے اور یہ تینوں باتیں ٹھیک ہو جائیں، یا اتنا پاک پانی ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ بو مزے ٹھیک ہو جائیں، اور اگر پاک چیز نے رنگ بو مزے کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک کہ چیز دیگر نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم ناپاک ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں یا نہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ تمام مسائل ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی دین کے مسائل کی معلومات ہو، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آپ یہ سوچ کر ویڈیو شیئر کریں کہ دین کا پیغام اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔